محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بیان کر کے بندہ بتا نہیں سکتا. جس طرح بھوک کا احساس ہے، جس طرح پیاس کا احساس ہے، اب آپ کو کیسے پتا کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے؟ بھوکے کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ بھوکا ہے، پیاسے کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پیاسا ہے. بھوک فیلنگز کا نام ہے، اور فیلنگ جب تک بیان نہ کی جائیں تب تک پتہ نہیں لگتا. دنیا کا کھانا بتاتا ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے. آپ کے محلے کے ریسٹورنٹ نانوا بتاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو بھوک لگتی ہے، کیونکہ اگر بھوک نہ ہوتی پورے کراچی میں کوئی ریسٹورنٹ نہ ہوتا، اگر بھوک نہ ہوتی پورے کراچی میں کوئی نانوا نہ ہوتا، اگر پیاس نہ ہوتی تو ممبر کے کنارے میں گلاس نہ ہوتا، اگر پیاس نہ ہوتی تو مارکیٹوں میں پانی نہ ہوتا. تو ایک چیز کا ہونا بتاتا ہے کہ اس انسان کو اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک چیز کا وجود بتاتا ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے. ڈیمانڈ تبھی بنتی ہے، سیل تبھی بڑھتی ہے جب اس چیز کی ڈیمانڈ ہو. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت ہو تو ایجاد ہوتی ہے. پاکستان میں شیعہ نہ ہوتے تو امام باڑہ نہ ہوتا. امام باڑے بتاتے ہیں یہاں حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں. زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. یا تو کئی ایسے احساس ہوتے ہیں جو انٹرنل ہوتے ہیں. جب تک بندہ بولے نہیں مجھے بھوک لگی ہمیں پتہ نہیں لگتا. جب تک میں بولوں گا نہیں مجھے پیاس لگی ہے تب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیاس جب اپنی شدت کو اختیار کرتی ہے تو پھر اس کے اثرات انسان کے ہونٹوں پہ نمودار ہوتے ہیں. بھوک جب شدت کو اختیار کر جاتی ہے پھر اس کے اثرات انسان کے وجود پہ مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں جیسے بھوک ہے، جیسے پیاس ہے، اسی طرح دو جذبے اور بھی ہیں جن کا پتہ انسان کے چہرے سے نہیں لگتا، جن کا پتہ انسان کی شکل سے نہیں لگتا. ایک جذبہ ہے محبت کا، دوسرا جذبہ ہے نفرت کا. محبت بھی آپ کے چہرے سے نہیں پتہ لگے گا کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، ورنہ اتنے چاپلوس ہیں سیاستدانوں کے تو سبھی کہتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں. رسول نے کیوں فرمایا کہ چاپلوس بندے سے بچو، کیونکہ وہ کہتا کچھ ہے دل میں ہوتا کچھ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی کے زمانے میں چاپلوس بڑے تھے. ہاں تبھی خدا نے پورا سورہ منافقون اتار دیا، کیونکہ بندے کے چہرے سے، بندے کی باتوں سے نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ رسول کے عاشق بھی ہیں کہ نہیں، یہ خدا کے عاشق بھی ہیں کہ نہیں. کیونکہ محبت ایک احساس باطنی ہے، ایک احساس ظاہری نہیں ہے. محبت ایک احساس قلبی ہے، نفرت ایک احساس قلبی ہے. اب محبت چہرے پہ نہیں ہوتی، محبت دل میں ہوتی ہے. نفرت چہرے پہ نہیں ہوتی، نفرت دل میں ہوتی ہے. اب جو چیز دل کی کنجی میں اور تجوری میں بند ہے اسے کھول کے میں دیکھ نہیں سکتا. آپ کو کیا پتا کہ مولانا کے دل میں کس کی کتنی محبت ہے؟ مجھے کیا پتا کہ آپ کے دلوں میں کس کی کتنی محبت ہے؟ تو محبت ایک احساس باطنی ہے، محبت کا پتہ بڑی آسانی سے نہیں لگتا. نفرت ایک احساس باطنی ہے، نفرت کا پتہ بڑی آسانی سے نہیں لگتا. تبھی رسول نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ علی کا ذکر کر کے دیکھو، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو سمجھ جانا یہ مومن کا چہرہ ہے. مطلب ذکر علی اندر میں بیٹھی ہوئی باتوں کو نکالنے کا نام ہے. ذکر اہل بیت جو دلوں کے تہ خانوں میں بندوں نے چیزیں چھپائی ہوتی ہیں ان چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. تو کسی نے کسی سے کہا نا کہ جناب ہم نام تو نہیں لے رہے، ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ علی کے دشمنوں پہ لعنت. آپ ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت.
آپ ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ حسن کے دشمنوں پہ لعنت، پھر آپ ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ کہ آپ کی ناراضگی بتاتی ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، کیونکہ محبت ایک احساس باطنی ہے، نفرت ایک احساس باطنی ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہ منافقت ہے کہ بندہ ظاہر نہیں کر پاتا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تبھی فرمایا کہ یہ احساس باطنی جو ہے، اس احساس کا پتہ ظاہر میں چلتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو اظہار محبت ہے، اس اظہار کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے والد سے بڑا پیار کرتے ہو، آپ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہو، شوہر زوجہ سے پیار کرتا ہے۔ اب اس پیار کا احساس کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایک ہوتا ہے فزیکل پتہ، مثلا والد سے بڑا پیار ہے، اب والد کو کیسے پتا چلے کہ بیٹا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے؟ 4 بیٹے ہیں، کس بیٹے کو مجھ سے زیادہ پیار ہے؟ تو اس بیٹے کے فزیکل احساس سے پتا لگے گا کہ وہ باپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ مثلا باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، باپ تھکا ہوا ہے اس کے ٹانگوں کو دباتا ہے، باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، ماں کا بڑا خیال کرتا ہے، بھائی بھائی سے پیار کرے گا تو قرض مند ہو جائے اس کی مدد کرے گا، تنگ دست ہو جائے اس کی مدد کرے گا، بیمار ہو جائے اس کو اپنے گھر میں لائے گا، اس کی تیمارداری کرے گا۔ اب وہ مالی مدد بھی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، بندہ کسی کے دل کے درد کو نکالنے کے لیے 1 گھنٹہ اپنا دے دے گا کہ بھائی جا کے اس سے باتیں کروں تاکہ اس کا من بہلا رہے۔ تو فزیکل محبت کا پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کی خدمت کرے، کوئی آپ کی مالی مدد کرے، کوئی آپ کو گلے سے لگائے، کوئی آپ کے پاؤں کو دبائے، کوئی اظہار محبت میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے لے، تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ایک محبت کا اظہار یہ ہے کہ بندہ ظاہری اظہار کرتا ہے، دوسرا اظہار یہ ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، اب ماں تو نہیں ہے جا کے پاؤں دباؤ، اب باپ تو نہیں ہے جا کے پاؤں دباؤ، اب والد تو نہیں ہے جا کے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دو گے، اب وہ تو ہے نہیں کہ اس کی جا کے خدمت کرو اور تیمارداری کرو۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے، باپ فزیکل موجود نہیں ہے، اب بندہ مثلا اس اظہار محبت کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہفتے میں 1 بار والد کی قبر پہ چلا جائے گا، ہفتے میں 1 بار والد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، اس کی قضا نمازوں کو بجا لائے گا، والد کے لیے مجلس ترحیم کو رکھ دے گا، مولانا کو چٹھی دے گا والد کے لیے فاتحہ کروا دیں۔ اب یہ اس کی پابندی بتاتی ہے کہ اس کو باپ سے بڑا پیار ہے، باپ کی تر و تمیز قبر بنا دے گا۔ اب لوگ دیکھیں کہ ہر ہفتہ قبر پہ آنے والا، باپ کی قبر پہ بیٹھنے والا، باپ کے لیے فاتحہ پڑھنے والا، والد کے لیے مجلس کروانے والا۔ اب یہ فزیکل کنیکشن نہیں ہے، اس کی محبت بتا رہی ہے کہ یہ باپ سے کیسے محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ بھی تعلق 2 طرح کے بنتے ہیں، ایک تعلق فزیکل بنتا ہے، اگر علی موجود ہوں تو سلمان کی طرح علی کے ہاتھوں کا بوسہ ادا کر دیں گے، اگر علی موجود ہو تو علی کے گھر کی چوکھٹ کو جھاڑو جا کر دیں گے، اگر علی موجود ہو تو فضہ کی طرح سیدہ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر علی موجود ہو تو قمبر کی طرح علی کے در کی نوکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میسم تمار کی طرح علی کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر علی مجھے نظر نہ آئے، آج بھائی میں نے اظہار محبت کرنا ہے، کہاں جاؤں مولا کے پاؤں دبانے، کہاں جاؤں علی کے چہرے کا بوسہ لینے، کہاں جاؤں علی کے سینے سے اپنا سینہ لگانے، کہاں جاؤں علی کے قدموں میں اپنے سر کو گرانے کے لیے؟ اب مولا تو ظاہراً میرے سامنے نہیں ہے۔ تو دوسرا اظہار یہ ہے، ان فزیکل محبت کا اظہار یہ ہے کہ مولا آپ نہیں ہو تو کیا ہوا، ہر وہ محفل جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں بیٹھ کے آپ کا ذکر سنوں گا۔ وہی اظہار محبت ہے۔ 10 محرم کو ہر مسلمان اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، سفید کپڑے پہن کر، عطر لگا کے۔ ہاں بھائی ماں باپ کی محبت ہے، ہم ماں باپ کی قبروں پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 10 محرم کو بڑا رش ہوتا ہے، ٹولیوں میں جوک در جوک کہاں جاتے ہیں؟ ماں باپ کی قبروں کی طرف جاتے ہیں۔ بھائی ابا کی قبر پہ جا رہا ہوں، دادی کی قبر پہ جا رہا ہوں، مرحوم بھائی کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ اور وہیں 10 محرم کو کچھ سفید لباس پہن کے قبرستانوں میں جاتے ہیں اور کچھ کالا لباس پہن کے حسین حسین کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تجھے کس سے زیادہ محبت ہے۔ ارے یہ بھی اپنے باپ کی قبر پہ جا سکتا تھا، یہ بھی اپنی ماں کی قبر پہ جا سکتا تھا، لیکن اس نے 10 محرم
زہرا کے لال کو یاد کرنا بہتر سمجھا، اس نے 10 محرم کو حسین کو یاد کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ یہی عمل بتاتا ہے کہ مجھے اپنوں سے زیادہ محبت ہے یا حسین سے زیادہ محبت ہے۔ تو محبت کے اظہار کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک اظہار باطنی ہے، ایک اظہار ظاہری ہے۔ اظہار ظاہری فزیکل کنیکشن کا نام ہے، اور اظہار باطنی ہے کہ جہاں پر ذکر ہو بندہ بیٹھ جائے، اپنے گھروں میں مجلسیں کروانا، ان کے غم میں گریہ کرنا، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، یہ اظہار باطن ہے۔ جس طرح مسلمان اگر مدینے نہیں جا سکتا تو عید میلاد النبی مناتا ہے، شیعہ کربلا نہیں جا سکتا تو ذکر حسین مناتا ہے، گریہ حسین مناتا ہے۔ اگر یہ حسین کی زری تک نہیں جا سکتا، یہ نام حسین کو دیکھ کے آنسو بہا لیتا ہے۔ اگر یہ عباس کے روزے تک نہیں جا سکتا تو یہ علم عباس کو دیکھ کر اپنی آس کو پورا کر لیتا ہے۔ یہ بالکل انسان کے نیچرل ایفیکٹ ہیں۔ اب دیکھیے، ماں کا بچہ جب نہیں ہوتا نا تو ماں اس کے کپڑوں کو دیکھ کے روتی ہے۔ اب شیخ صاحب بولیں یہ بدعت ہے، بھئی بچے سے محبت ہے، بچہ نہ ہو تو بچے کے کپڑوں کو دیکھ کر، کبھی اس کو سونگھ کے اس کی خوشبو کو بھی ماں یاد کر کے روتی ہے، کبھی اس کا جھولا جھلا کے روتی ہے۔ اگر باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹا باپ کے کپڑے سنبھالتا ہے، یہ ابا کی چپل ہے، یہ والد کے کپڑے ہیں، یہ والد کی کتاب ہے، یہ والد کی اینک ہے، تو ان کی چیزوں کو سمیٹتا ہے۔ یہ چیزوں کو سمیٹنا کیا بتاتا ہے کہ اس کو اپنے والد سے کتنی محبت تھی، ورنہ مارکیٹ میں اینکیں تو بہت ہیں، مارکیٹ میں کتابیں تو بہت ہیں، مارکیٹ میں کپڑے تو بہت ہیں، تو یہاں پہ نہ کہو کپڑا کپڑے جیسا ہوتا ہے، ہاں کپڑا کپڑے جیسا ہوتا ہے، پر مارکیٹ والے کپڑے سے میرے باپ کی نسبت نہیں ہے، گھر والے کپڑے سے میرے باپ کی نسبت ہے۔ مارکیٹ والی اینک سے میرے والد کی نسبت نہیں ہے، گھر والی اینک سے میرے والد کی نسبت ہے۔ ہاں کالا کپڑا کپڑا ہوتا ہے، پر مارکیٹ کے کپڑے کی عباس سے نسبت نہیں ہے، علم میں لٹکے ہوئے کپڑے کی غازی سے نسبت ہے۔ ہاں یہ سارا فطرت کا نظام ہے۔ اگر انسان صاحب عقل ہو، تھوڑی بہت لوجک آ جائے، وہ سارے سسٹم کو سمجھ جائے۔ بھائی دیکھیے، ایک ہندو اگر بت کو چومتا ہے تو کیوں چوم رہا ہے؟ ہم لاکھ روپے بھی ملیں بت کو نہ چومیں، وہ کیوں چوم رہا ہے؟ کیونکہ اس کی محبت ہے، محبت چموا رہی ہے۔ اب بت بھی بڑے قسم کے، کوئی ہاتھی بنا ہوا، کوئی بندر بنا ہوا، کوئی سانپ بنا ہوا، تو کوئی کسے چوم رہا ہے، کوئی کسے چوم رہا ہے۔ تو آپ بوسے کو نہیں دیکھتے، آپ اس کے عقیدے کو دیکھتے ہو۔ اللہ کی دربار میں بوسوں کی قیمت نہیں ہے، عقیدے کی قیمت ہے۔ پتھر تو پتھر ہے نا، ہندوستان کا ہندو اگر بت کو چومے تو مفتی کہے بدعت ہے، اور مسلمان اگر حجر اسود کو چومے تو کہے ثواب ہے۔ بھئی پتھر تو پتھر ہے نا، ہونٹ تو ہونٹ ہے، بوسا تو بوسا ہے، وہ بھی پتھر کو چومے، تو بھی پتھر کو چومے۔ کہ کعبے کی دیوار کوئی سونے سے بنی ہے، کہ فرشتوں کے پروں سے بنی ہے، کہ کوئی خاص مٹیریل سے بنی ہے؟ ارے دیوار تو دیوار جیسی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ دوڑتا ہے تو ہندو یہی بولتے ہیں نا کہ تو پتھر کو چومے تو گناہ نہیں، ہم پتھر کو چومے تو بدعت ہے، تو حجر اسود کو چومے تو کچھ نہیں، ہم اپنے حجر کو چومیں تو بدعت ہے۔ تو حجر حجر ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حجر کی نسبت کس سے ہے؟ اگر نسبت صحیح ہے تو پتھر صحیح ہے، اگر نسبت بری ہے تو پتھر برا ہے۔ تو یہاں بات ہے محبت کی۔ محبت یا نجس ہوتی ہے، محبت یا پاک ہوتی ہے۔ محبت اگر پاک ہو گئی تو جذبہ پاک ہے، محبت اگر نجس ہو گئی تو جذبہ نجس ہے۔ تبھی اہل بیت فرماتے آئے شیعو اپنی دلوں کو نجس محبتوں سے بچایا کرو۔ مخزن محبت قلب ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ نہ تیری آنکھوں پر ہے، نہ تیرے کانوں پر ہے، نہ تیرے ہاتھوں پر ہے، اس کا حملہ بشر کے قلب پر ہوتا ہے۔ آج جھگڑا کیا ہے مسلمانوں کا؟ شیعہ کہیں گے کہ ہم جلوس نکالیں گے پہلی ربیع الاول کو، ادھر سے وہ اعلان کرتے ہیں ہم نکالیں گے۔ یہ شان اہل بیت میں نکالیں، وہ اپنوں کی شان میں نکالیں۔ جلوس تو جلوس ہے، تم دونوں کو نکال کون رہا ہے؟ محبت نکال رہی ہے۔ کسی کو حسین کی محبت روڈ پہ لاتی ہے،
کسی کو یزید کی محبت روڈ پہ لاتی ہے. بھائی تلوار تو تلوار ہے، ایک چلائے تو کل کفر بنے. علی چلائیں تو کل ایمان بنے. خدایا تلوار تو تلوار ہے نا. خدا کہہ رہا ہے میں تلوار کو نہیں دیکھ رہا، میں دلوں کو دیکھ رہا ہوں. علی کے دل میں میرا عشق ہے، اس کے دل میں کفر کا عشق ہے. تو اصل یہ قلب ہے کہ تم نے قلب کو کس کی محبت سے بھرا ہے. اللہ نہ لباس کو دیکھتا ہے، نہ عمل کو دیکھتا ہے، نہ چلن کو دیکھتا ہے، وہ تیرے قلب کو دیکھتا ہے. کیونکہ قلب ہے جو پورے بدن پہ حکومت کرتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے چلاتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے اربعین حسین پہ لے کے جاتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے جلوسوں میں لاتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے فرش عزائے حسین پہ بٹھا دیتا ہے. اور یہ دل ہے بڑا ظالم، ہے بڑا خطرناک. خدا سے بھی عشق ہو جائے تو سر کٹواتا ہے، بشر سے بھی عشق ہو تو مرواتا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کٹواؤ تو جہاد ہے، اور بندے کی محبت میں جائے تو خودکشی ہے. موت تو موت ہے نا. اکثر جو کمیونسٹ ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں، کہتے تم اللہ کی راہ میں جا کے جو جان دے رہے وہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے نا. بندے کو پتا ہے میدان میں جا رہا ہوں، جہاد کا میدان ہے، سامنے گولیاں ہیں، ٹینکیں ہیں، بم ہیں، سیدھا ہے جاؤں گا مروں گا بچوں گا تو نہیں. کہا نہیں، شہید کے خون کے قطرے قطرے پر اللہ ہزاروں ملائکوں کو خلق کرتا ہے. تیرے استقبال کے لیے ملائکۃ اللہ کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسرا بندہ بھی مرنے جا رہا ہے دنیا کی محبت میں. کہا یہ خودکشی ہے، یہ مرے گا سیدھا جہنم میں. تو اللہ مرنا نہیں دیکھ رہا، محبت دیکھ رہا ہے کہ مرنا کس کی محبت میں ہے. کمن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ان کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہو کے مر گیا. یہ سارا چکر محبت کا ہے. یہ شیعہ سنی کی تقسیم کیوں بنی؟ محبت. علی سے محبت بڑھی تو بندہ شیعہ بنا، خلیفہ سے محبت بنی تو بندہ سنی بنا. محبت ہی تو ہے نا. آپ کہتے ہو علی پہلے پہ، وہ کہتے فلاں پہلے پہ. یہ چکر سارا محبت کا ہے. تو یہ جو بل بنائے جا رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بل بنانے سے تم کسی کی محبت تو نہیں نکال سکتے نا. زبانوں کو روکو گے، زبان سے کیا ہے؟ اصل تو دل ہے نا. نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہے، نہ دنیا کی کوئی ایجنسی ہے جو دلوں سے محبت نکالے. 11 مہینے سے کوشش ہو رہی ہے کہ بندے کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے. سارا زور لگا چکے ہیں. جی بی کے الیکشن نے بتایا کہ نہیں، محبت نکالنا بڑا مشکل ہے. جب تو ایک عام بندے کی محبت کسی کے دل سے نہیں نکال سکتا تو شیعہ کے دل سے علی کی محبت کو تو کیسے نکال سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں بات رائٹ اور رونگ کی نہیں ہے. اب بھائی کوئی عاشق یزید ہے، رونگ محبت ہے، اسے بھی نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. ایک کے دل میں رہے کہ حکومت کی محبت ہے، حسین سمجھا رہے ہیں ابن سعد نہیں ملے گی، نہیں سمجھ رہا، دل پہ غالب آ چکی ہے. رونگ اور رائٹ کو نکالنا اتنا مشکل ہے. اور جس شیعہ کو پتا ہے کہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے، جس کی محبت سچی بھی ہے صادق بھی ہے، یہ تو اس سے محبت کرتے ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہے. تو سچی محبت راسخ ہوتی ہے. پھر آپ کہو کہ مولانا پھر دونوں محبتوں میں فرق کیا ہوا، باطل کی محبت اور حق کی محبت؟ ہاں، باطل کی محبت راسخ نہیں ہوتی، سراب ہوتی ہے. جس طرح پیاسے کو دور سے سراب نظر آتا ہے. خدا نے اس باطل کی محبت کی مثال جو اپنی کتاب اور قرآن میں دی، غالباً سورہ نور میں، اسے جھاگ بولا ہے خدا نے.
کا باطل کیا ہے؟ جھاگ. خواتین کپڑے دھوتی ہیں تو پانی ہوتا ہے نیچے، اوپر کیا ہوتی ہے؟ جھاگ. جھاگ ہوتی زیادہ ہے، پانی کو چھپا لیتی ہے، اور جب نگاہ جھاگ پہ پڑتی ہے تو پانی نظر نہیں آتا. کا باطل کا کمال یہ ہے کہ وہ اگر بیٹھتا بھی ہے نا تو حق پہ، اسے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی اور جگہ نہیں ملتی. باطل اگر بیٹھتا بھی ہے تو کہاں پر؟ حق پہ. مطلب بیٹھتا بھی ہے تو اس کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے جسے بیٹھنے کا حق ہے. جھاگ کہاں بیٹھتی ہے؟ پانی پر. جس طرح کراچی والوں کو اگر گمراہ کرنا بھی ہو تو باطل لوگوں کو ممبر پہ ہی بٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں جاتی. وہ کہتے ادھر بٹھاؤ گے تو لوگوں کو گمراہ کر سکے گا. تو جھاگ ہمیشہ پانی پہ بیٹھتی ہے، لیکن خدا کہتا ہے جھاگ کب تک بیٹھے گی؟ جھاگ کب؟ اللہ خود کہتا ہے جھاگ کب تک بیٹھے گی؟ ایک نہ ایک دن جھاگ نے تو چلے جانا ہے، لیکن پانی تو کبھی نہیں جاتا. اور جب جھاگ چلی جاتی ہے تو پانی خود کو ظاہر کر لیتا ہے. کہ دنیا کی جھاگ نے کتنا بھی ممبر رسول پہ بیٹھنا ہے بیٹھے، ایک دن تو مہدی نے تو آنا ہے. بات سے بات نکل رہی ہے، کہیں میرا موضوع دور نہ ہو جائے کہ مولا علی کو جب خلافت ملی تو علی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. ممبر تو ممبر تھے، نیچے چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیونکہ پہلے آئے تو پہلے زینے پہ، دوسرے آئے دوسرے زینے پہ، تیسرے آئے تیسرے زینے پہ، اور علی جا کے چوتھے زینے پہ بیٹھے. تو سب نے کہا کہ علی نے پہلے کا احترام نہیں کیا، دوسرے کا احترام نہیں کیا، تیسرے کا احترام نہیں کیا، کیونکہ جو آتے جاتے تھے وہ ان زینوں کا احترام کرتے جاتے تھے. اور جب یہ چہمگوئیاں شروع ہوئیں تو اس وقت مولا علی نے کہا کہ میں کیا آوازیں سن رہا ہوں؟ فرمایا علی وہیں بیٹھا ہے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. آج حق وہیں بیٹھا ہے جہاں حق کو کیا کرنا تھا؟ بیٹھنا تھا. تو خدا کہتے ہیں جھاگ اپنی جگہ کہاں بناتی ہے؟ پانی پہ بناتی ہے، لیکن جھاگ نے ایک دن چلے جانا ہے. تو جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ راسخ ہوتی ہے، اسے آپ کبھی نکال نہیں سکتے. کہ میں ابھی قافلوں میں ایک مثال دے رہا تھا کہ ایک بندہ قافلے میں جاتا ہے، آپ کو مختلف ہوٹل دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 1 اسٹار ہوٹل میں، کوئی 2 اسٹار ہوٹل میں، کوئی 3 اسٹار میں، کوئی 5 اسٹار میں. اب یہ بڑی بات ہے، ہوٹل والوں نے بھی اسٹار 5 بنائے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں. اب جو پہلے اسٹار میں ہے، جس نے 2 اسٹار نہیں دیکھا وہ پہلے میں خوش، جو 2 میں ہے جس نے 3 نہیں دیکھا وہ 2 میں خوش، جو 3 میں ہے جس نے 4 نہیں دیکھا وہ 3 میں خوش. لیکن جس نے 4 دیکھا وہ پلٹ کے 3 اسٹار میں جائے گا، جس نے 3 دیکھا وہ 2 میں آئے گا، جس نے 2 دیکھا وہ 1 میں آئے گا. یہ فطرت انسان ہے. جب انسان کو اعلیٰ ملتا ہے وہ ادنا کی طرف نہیں جاتا، جب انسان کو بہتر سے بہتر ملتا ہے وہ کمتر کی طرف نہیں جاتا. ہم نے اپنے ممبروں سے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ میزان دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کردار دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت دی. اب جسے علی مل گیا وہ نیچے دیکھے گا ہی نہیں. تبھی ہمیں کہیں پہ بھی نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ ہمیں خوف ہے. ہم نے اپنے بچے کو علی دے کر، اہل بیت دے کر، اعلیٰ مثالیں، اعلیٰ اقدار دے کر اسے چھوڑ دیا معاشرے میں. اب یہ بچہ آسٹریلیا جائے، یہ بچہ کینیڈا جائے، یہ بچہ کراچی کی کسی یونیورسٹی میں جائے، ہاں کسی اخلاقی اعتبار سے شاید گراوٹ کا شکار ہو جائے، وہ ایک تربیتی مسئلہ ہے، لیکن عقیدتی اعتبار سے جسے ہم نے علی جیسا امام دے دیا، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلا بندہ اسے علی چھڑوا دے گا، اگلا بندہ اسے علی چھین لے گا. یہ ان کا بھی کہنا ہے کہ جو ایک مرتبہ شیعہ بن جاتا ہے پھر وہ شیعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
وہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں بھرتے ہیں شیعہ سے نہ ملنا، شیعہ کھٹمل ہوتے ہیں، ہاں ان کی مجلسوں میں نہ جانا۔ بھائی کیوں، تجھے کون سا خوف ہے؟ کہ نہیں نہیں، جو ان سے ایک بار مل جائے وہ ان جیسا بن جاتا ہے۔ مسئلہ ان جیسے بننے کا نہیں ہے، مسئلہ لوجک کا ہے، کیونکہ ہم نے برملا اپنے بچوں کو بول بھی دیا، سکھا بھی دیا، اجازت بھی دے دی کہ میرے لال اگر کوئی تمہیں کل بول بھی دے کہ علی کو چھوڑ دو، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم برملا بولنا ٹھیک ہے، قبلہ آپ کے کہنے پہ میں علی کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑنے سے کوئی ڈر نہ رکھنا، بولنا ٹھیک ہے میں نے آج علی کو چھوڑ دیا، لیکن اسے اتنا کہنا علی کو چھڑوا تو رہے ہو، لیکن کوئی ایسا بھی تو دو جو علی جیسا ہو۔ ایک سمپل سی بات ہے، ایک بندہ بولے آپ کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اسکول سے نکال دو۔ اب ٹھیک ہے، اچھا اسکول تو بتاؤ، یہاں سے نکال کے کہاں ڈالوں اس بچے کو؟ اس اسکول میں جہاں 80% بچے فیل ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھیجوں جن کو اپنی جنت کی گارنٹی نہیں؟ میں نے تو اسے علی دیا جو قسیم النار والجنہ ہے، میں نے تو اسے حسن و حسین دیے جو سیدہ شباب اہل جنت ہیں۔ تو جب آپ اصلی مال دو نا تو پھر بندہ نقل کے پیچھے نہیں جاتا۔ یہ خوبی ہے اس مکتب کی، کیونکہ خدا نے آپ کو وہ دیا، اصل دیا ہے آپ کو، جسے محمد مل جائے پھر وہ ابو جہل کے پاس نہیں جاتا، جسے محمد مل جائے پھر وہ سامری کے پیچھے نہیں جاتا۔ ہاں، جو شناس بندہ ہو نا پھر وہ ہارون کو نہیں چھوڑتے، جو شناس ہو پھر وہ رسول کو نہیں چھوڑتا۔ تو اصل جو معدن ہے وہ آپ کا قلب ہے۔ دشمن جو اٹیک کرتا ہے وہ انسان کے قلب پہ کرتا ہے۔ مجلس امام حسین کا کام ہے تطہیر قلوب، دلوں کی پاکیزگی۔ دل اگر پاک ہو گیا بندے کا بدن پاک ہے، دل اگر پاک ہو گیا تو بندے کا عمل پاک ہے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، ابن سعد کے دل کو رے کی حکومت نے بھرا ہوا تھا، کیا بنا؟ قاتل حسین بنا۔